ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے. گھر سے دھواں نکل رہا تھا. سوچا کوئی مہمان ہوگا. گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا. پھر گزر گئے. 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا. رات کا پچھلا پہر ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے خاتون کی آواز آئی, اس وقت کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کی اس پہر. کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے. تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے, بچے ضد کر رہے ہیں, ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں. بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کر کے. تو کچھ ہو تو پکے, اور بچے ہیں بھوک سے, شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے, اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. گھی کا کنستر اٹھایا, آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا. خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں. اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں. کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا. کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے تو. اور اٹھا کے ان کے گھر آئے اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا. اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا, بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے. اللہ اکبر. اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے, یہ کوئی اجنبی مسافر ہے, میری مدد کر رہا ہے. پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اور کہا عمر جس طرح تو نے بچوں کو رلایا ہے آج ان بچوں کو ہنساؤ بھی. تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہیں, حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں. جب بچے ہنسنے لگے, کھانا کھا چکے, عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں. فسطاط, یرموک, کہاں کہاں آرمینیا, کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنی, امور خلافت, کیا کیا معاملے ہیں. تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے, وہ نہیں خیال کر سکا, چل تو اسے معاف کر دے. وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں. کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی. تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا, میری خبر ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے ہی تو عمر کھڑا ہے, یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.